وہ شکل سے شریف گھر کی بیٹی لگ رہی تھی۔ میں پاس گیا، میرے قریب ہو کر بولی، چلو گے صاحب؟ میں نے پوچھا، کتنے پیسے لوگی؟ کہنے لگی، آپ کتنے دیں گے؟ میں نے اس کی نیلی سی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، وہ بے بس سی تھی۔ میں نے بولا، آؤ کار میں بیٹھو۔ وہ ڈر رہی تھی، کہنے لگی، کتنے آدمی ہو؟ میں نے کہا، ڈرو نہیں، میں اکیلا ہی ہوں۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر کہنے لگی، آپ مجھے سگریٹ سے اذیت تو نہیں دو گے نا؟ میں مسکرایا، بالکل بھی نہیں۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس بھری، آپ میرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کرو گے نا؟ آپ مجھے چاہے 500 کم دے دینا، لیکن میرے ساتھ برا نہ کرنا۔ وہ خوبصورت تھی، معصومیت اس کی باتوں سے ٹپک رہی تھی، پھر بھی خدا جانے وہ کیوں جسم بیچنے پہ مجبور تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی میں کون ہوں۔ میں نے پوچھا، کھانا کھایا؟ کہنے لگی، نہیں۔ میں نے ہوٹل کے سامنے کار روکی، ہوٹل والا مجھے جانتا تھا، اس نے جلدی سے کھانا پیک کیا، مجھے دیا، میں کار میں بیٹھ گیا۔ میں اپنے انجیو کی طرف چل دیا، چوکیدار نے دروازہ کھولا، میں نے کار پارک کی۔ رات کے 11 بج رہے تھے، سب اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ اس کو اپنے ایک کمرے میں لے گیا، وہ مسلسل میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے کھانا پلیٹ میں ڈالا، اسے کہا، ہاتھ دھو لو۔ وہ کہنے لگی، میں نے نہیں کھانا۔ میں نے پیار سے کہا، ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ پھر وہ ہاتھ دھو کر آئی، میرے سامنے بیڈ پر بیٹھ گئی، کھانا کھانے لگی۔ جب کھانا کھا لیا تو کچھ کھانا بچ گیا، کہنے لگی، میں یہ گھر لے جا سکتی ہوں؟ میں مسکرایا، کہا، بالکل بھی نہیں۔ وہ چپ ہو گئی، برقع اتارنے لگی۔ میں نے کہا، رک جائیں، میرے پاس آ کر بیٹھ جائیں۔ وہ حیران تھی، میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی، جلدی سے اپنا کام کریں، مجھے واپس چھوڑ کر آئیں۔ میں نے پوچھا، کیوں کرتی ہو ایسا کام؟ کیوں بیچتی ہو اپنا جسم؟ بس اتنا کہوں گا، چھوڑ سکتی ہو؟ یہ سن کر وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، آپ مجھے پاگل لگ رہے ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ہاں میں پاگل ہی ہوں، سب مجھے پاگل ہی سمجھتے ہیں مجھے بس۔ پھر وہ کہنے لگی، اگر کچھ کرنا نہیں تو مجھے واپس چھوڑ کر آؤ۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، پھر پرس سے 20,000 نکالے، اس کے ہاتھ پہ رکھے۔ وہ حیران تھی، کہنے لگی، میں نے نہیں لینے، آپ کیوں دے رہے ہو مجھے؟ میں نے اس کے چہرے پہ ایک تھکن محسوس کی۔ وہ اپنے آنسو روک کے بیٹھی تھی، بار بار کہہ رہی تھی، مجھے بس واپس چھوڑ کر آؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اچھا بتاؤ نا، بہت درد دیا نا زندگی نے؟ یہ سننا تھا، اس کی آنکھیں نم ہو گئی، جیسے کوئی قیامت گر گئی ہو اس پہ۔ میں سمجھ چکا تھا کوئی بہت بڑا درد لیے گھوم رہی ہے۔ کانپتی آواز میں بولی، مجھے چھوڑ کر آؤ واپس۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا، بتایا، میرا نام شہزادہ فارس ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، خود کو محفوظ سمجھو۔ اسے یقین ہو گیا، پریشانی والی کوئی بات نہیں، تو بتانے لگی، شوہر مر گیا، 2 بیٹیاں ہیں، سسرال والوں نے نکال دیا، ماں باپ ہو تو چکے ہیں، بھائی نہیں ہے۔ چاچا کے گھر آئی، چاچا کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی، میں نے چاچی کو بتایا تو صاحب نے مجھے غلط کہا، مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ دور کے رشتہ داروں نے ایک بڈھے سے میری شادی کروائی، اس کے نوجوان بچے تھے، اس کے بچوں نے مجھے بہت ذلیل کیا۔ پھر وہ شوہر بھی فوت ہو گیا، بیٹیوں کو لیے در بدر بھٹکنے لگی، نہ چھت تھی نہ روٹی تھی، بھوک افلاس تھی، سڑک پہ کھڑی تھی۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے، 1 گھنٹے کے 5,000 دوں گا۔ جاتے ہوئے ماں کی ممتا حالات کی ستائی ہوئی، کیا کرتی، آخر چل دی، اب ہر روز جسم بیچتی ہوں، کرایہ کا گھر لیا ہے، بیٹیوں کو کیا اکیلا چھوڑ کر آتی ہوں، کیا کروں؟ بہت بار سوچا خود کشی کر لوں، لیکن بیٹیوں کو دیکھ کر ہمت نہیں ہوتی۔ وہ رو رہی تھی، میں زمانے کی بے حسی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس سے کہا، فارس تمہارا بھائی ہے، آج سے تم اپنی بیٹیوں کو لے آؤ اور میرے ادارے میں رہو، شیلٹر ہوم میں۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی، کار میں بٹھایا، اس کے گھر پہنچا، بیٹیاں سو رہی تھی، بہت پیاری اگر تمہارا دمن پکیزہ ہے، اگر تم رات کو محفوظ پناہ گاہ میں سوتی ہو تو نہ کرنا برباد اپنا اشیانہ، ورنہ روندی جاؤ گی، نوچ لی جاؤ گی۔ جو طلاق لیے بیٹھی ہیں، پوچھو ان سے، وہ سوچ رہی ہوتی ہے، نہ جانے کتنے بچوں کے باپ کی ہم سفر بنوں گی، نہ جانے وہ کیسا سلوک کرے گا، اور پھر ساری زندگی یہ طعنا سنتے گزر جاتی ہے، اتنا اچھی ہوتی تو طلاق کیوں لوتی۔ خیر وہ الحمدللہ لڑکی محفوظ ہے، لیکن وہ روتی ہے زمانے کی بے حسی پہ۔ اور جانتے ہو، کسی عورت کی بربادی میں کہیں نہ کہیں مرد ہوتا ہے،
محبت کر کے چھوڑنے والا دعویدار ہو یا نکاح کر کے طلاق دینے والا بدبخت۔ عورت خدا کی قسم میرے معاشرے کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک قیدی ہے۔ کبھی باپ کی پگڑی پہ لٹ گئی تو کبھی ساس کے غیر آلودہ لہجے پہ، کبھی شوہر کی انا پہ خاک ہو گئی تو کبھی اولاد کی وجہ سے۔ مرد اگر سمجھ جائے میری اس تحریر کو تو شاید میرا معاشرہ بدل جائے۔ ہاں کچھ عورتیں ہوتی ہیں بازاروں، جن کو جتنی عزت دی جائے وہ عزت کی چادر سے زیادہ بازار کی رونق بننا پسند کرتی ہیں، پھر ایسی بدبخت عورتیں ایک بدبودار معاشرے کو جنم دیتی ہیں۔